ہلدوانی اسلام میں زکوٰۃ صرف عبادت نہیں بلکہ غریبوں کا حق ہے۔ مدینہ مسجد اندرا نگر کے امام مفتی محمد یونس نے کہا کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے اور سماج میں آرتھک سنتولن بنتا ہے۔ قرآن میں اسے نماز کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ انہوں نے چیتاونی دی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو آخرت میں سخت عذاب ملے گا۔ سواگت ہے آپ کا میں سیف علی صدیقی جنوارتا نیوز سے۔ اس سمے ہم اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں ہیں اور ہلدوانی میں اس سمے ہم اندرا نگر ایک میناری مسجد مدینہ مسجد کے پاس موجود ہیں۔ تو آپ کو جانکاری ہے کہ اس سمے رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلی بار آپ کو رمضان کے بارے میں جانکاری دی تھی، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانکاری دی تھی۔ تو اب ہم آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں جانکاری اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانکاری دیں گے کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے، زکوٰۃ نہ دینے پر کیا دھمکیاں ہیں اسلام میں۔ تو میں آپ کو لے چلتا ہوں امام خطیب مدینہ مسجد کے امام محمد یونس کے بعد جو مفتی صاحب بھی ہیں۔ تو آئیے ان کے بعد چل کے پوچھتے ہیں کہ ان کی زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ میں سیف علی صدیقی۔ آپ کا نام؟ میرا نام وقار یونس اور امام خطیب مدینہ مسجد اندرا نگر۔ مفتی صاحب، اس سمے ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگوں کے جو ہمارے درشک ہیں ان کی دماغوں میں چلتا ہے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے، زکوٰۃ کیا ہے۔ تو آپ ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی اور اساسی رکن ہے اور اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مواقع پر اللہ رب العزت والجلال نے نماز کے ساتھ اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی فرضیت کا اعلان بار بار کیا گیا ہے، جیسے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور قرآن کریم ہی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا یہ فریضہ اسلام میں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کی شریعتوں میں رہا ہے اور ان سب کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73۔ یعنی ہم نے ان انبیاء پر وحی بھیجی کہ وہ نیک کام کیا کریں، نماز قائم کیا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ لوگ ہمارے عبادت گزار بندوں میں تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں خود انہی کی زبانی یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت یا مال تجارت موجود ہو تو ایسے شخص پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ کیا آج کا دور سوشل میڈیا کا ہے، آن لائن زمانہ ہے، کیا آج کے دور میں آن لائن گوگل پے یا پے ٹی ایم کے دوارا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں، آج کے دور میں مال ٹرانسفر کر کے اور ہم جسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ مستحق کا ہی نمبر ہو اور یا کسی کو وکیل بنایا جا رہا ہو، وہ مستحق کو اس میں سے رقم نکال کے دے دے، تو اصل زکوٰۃ میں مالک بنانا ہے۔ تو اگر وہ نمبر جس پر رقم ٹرانسفر کی جا رہی ہے وہ مستحق کا ہی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ کسی بندے پر جیسے زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالے تو کیا ہے اسلام میں، اس کا کیا وعید ہے اسلام میں؟ زکوٰۃ نہ نکالنے والے پر قرآن و حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بہت تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34-35۔ کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جو اس دن ہوگا جب ان کے مالوں کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ ایک حدیث میں اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو مگر وہ اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، یعنی وہ سونے اور چاندی کی تختیاں دوزخ میں گرم ہو کر آگ کی تختیاں بن جائیں گی، ان کو دوزخ میں تپایا جائے، دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان تختیوں سے اس کے پہلو کو، پیشانی کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ پھر جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو پھر ان کو گرم کیا جائے گا، پھر اس کو داغ دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے، تو کیا عوام کو آپ میسج دینا چاہیں گے، کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ ہم یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، کہ خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ اس لیے ہمیں نیکیوں کی طرف دوڑنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں بڑی عبادتیں، سب سے بڑا اور سب سے اہم عمل روزہ ہے کہ جس کا ہم اہتمام کریں، اور دوسرا جو ہے تراویح ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں قرآن کریم سے خاص تعلق اور ربط ہمیں ہونا چاہیے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اور رمضان المبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور وہ دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو اسی طرح رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات نکالنے کی بڑی ترغیب آئی ہے، اور ایک نیکی، ایک عمل کرنے پر نفل پر 70 گنا ثواب ملتا ہے، اس لیے نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، صدقہ خیرات کا بھی زیادہ اہتمام کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات کے بہت سارے فوائد آئے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ، کہ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اور لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ اس لیے ان فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔